قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. کل کے درس میں مطلقہ کی عدت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جب کسی عورت کو طلاق دی جائے تو اس کی عدت کیا ہوگی، کتنے دن عدت گزارنی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عورت کے لیے جو مطلقہ ہو اور اس کو حیض آتا ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 3 طہر عدت مقرر کی ہے کہ یعنی طلاق دینے کے بعد سے وہ 3 طہر عدت میں رہے گی. یعنی جب اس کو حیض آئے گا پھر وہ پاکی ہوگی، پھر پاکی حاصل کرے گی، پھر اس کے بعد حیض آئے پھر پاک ہوگی. اس طریقے سے 3 مرتبہ 3 پاکی کے ایام وہ گزارے گی، اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایسی عورت جس کو حیض نہیں آتا، وہ چاہے کسی بیماری کی وجہ سے ہو یا پھر زیادہ عمر کی وجہ سے ہو، تو ایسی عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 3 مہینہ مقرر کیا ہے کہ ایسی عورت 3 مہینہ عدت گزارے گی. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر، کہ وہ عورت جو حیض سے مایوس ہو چکی ہے، یعنی کہ اس کو حیض نہیں آتا ہے، ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر، تو ایسی عورت کی عدت 3 مہینہ ہوگی. واللائی لم یحضن واولاة الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، اور ایسی عورت جس کو حمل ہو اور اس کو طلاق دے دیا گیا ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی کہ اس کی عدت تب تک باقی رہے گی جب تک کہ وہ حمل کو وضع نہ کر دے، حمل کو جن نہ لے، بچہ پیدا نہ ہو جائے، تب تک اس کی عدت رہے گی، وہ عدت میں رہے گی. وہ بچہ چاہے ایک دن بعد ہی کیوں نہ جن دے یا پھر کتنے مہینے بعد ہی جنے، تو جب تک وہ اپنے بچے کو نہ جن دیتی ہے، وہ جب تک حمل وضع نہیں ہو جاتا ہے، اس وقت اس عورت کی عدت ہوگی. یہ عدت اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کی ہے ایسی عورت کے جو حمل کی حالت میں ہو. اسی طریقے سے اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ حمل سے ہو، حاملہ ہو، تو ایسی عورت کے لیے بھی یہی عدت ہوگی جو مطلقہ عورت کے لیے عدت ہے، یعنی کہ اس کی بھی عدت وضع حمل ہوگی. لیکن اور دوسری عورت، ایسی عورت جس کو پہلے ہی دن میں طلاق دے دیا گیا ہو اور اس سے مباشرت کرنے سے پہلے اس کے ساتھ رات نہ گزارا گیا ہو، اس سے مباشرت نہ کیا گیا ہو، تو ایسی عورت کے لیے اس پر کوئی عدت نہیں ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی عدت مقرر نہیں کی ہے، اس کے لیے کوئی عدت گزارنی نہیں ہوگی. یہ مطلقہ عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عدت مقرر کی ہے. اسی طریقے سے کہ عورت کو طلاق دینے کا جو بہتر طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف 1 طلاق دے، اور 1 طلاق دینے کے بعد وہ اپنی عدت گزارے. عدت گزارنے کے بعد اگر وہ شخص چاہے تو رجوع کر لے، اور اگر نہیں رجوع کرنا چاہتا تو 1 ہی طلاق میں وہ پوری عدت گزارے گی، اور عدت جب اس کے 3 طہر اس کی عدت گزر جائے گی تو بغیر دوسرا تیسرا طلاق دیے ہوئے بیوی شوہر کی زوجیت سے نکل جائے گی. پھر اس کے بعد وہ عورت اگر چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر چاہے تو وہی شوہر رکھنا چاہے تو وہ
نکاح جدید کے ذریعے رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے 3 طلاق دے دیا، 3 طلاق اس کا پورا ہو گیا، تو پھر وہ اس کی زوجیت سے نکل جائے گی، اس کے بعد اس کے پاس نکاح جدید کا بھی چانس نہیں رہے گا، نکاح جدید بھی کرنے کا حق نہیں رہے گا، الا یہ کہ وہ عورت کسی اور سے شادی کرے، اس کے بعد اس سے طلاق ہو جائے، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو، اور پھر یا اس کے شوہر مر جائیں، تو اس کے بعد اگر وہ چاہے تو پہلے اپنے شوہر سے وہ شادی کر سکتی ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس نے 3 طلاق دے دیا تو پھر اس کے بعد وہ نکاح جدید کر کے بھی اگر وہ رکھنا چاہے تو وہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ طلاق کے مسئلے تھے، کچھ چند مسئلے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ اسی طریقے سے فقہا نے طلاق کو 2 طلاق پر تقسیم کیا، ایک طلاق سنہ اور ایک طلاق بدعی۔ طلاق سنہ وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر طلاق کے احکام و مسائل بیان کیے ہیں، اور جو اس کے لیے عدت مقرر کی ہے، جو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عدت مقرر کی ہے کہ کن حالتوں میں طلاق دی جائے، اس کی عدت کس طرح شمار کی جائے، اس طریقے کے مطابق طلاق دی جائے، اس کو طلاق سنہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے طلاق بدعی وہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے حالت میں طلاق دے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق دینے سے منع کیا ہے، یعنی کہ وہ حیض کی حالت میں طلاق دے، یا حمل کی حالت میں طلاق دے، یا پھر ایسی طہر میں جس میں جمع کیا گیا ہو، اس حالت میں طلاق دیا جائے تو اسے طلاق بدعی کہا جاتا ہے، اور ایسا شخص گنہگار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس حالت میں بھی طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن طلاق دینے والا شخص گنہگار ہوگا۔ یہ چند مسائل طلاق کے تھے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اسے سمجھنے اور دین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔